رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد۔ سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام جو حافظ ابن حجر العسقلانی کی کتاب ہے، درس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، طہارت کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کے درس کا عنوان ہے هل تنقض المرأة شعرها فی الغسل؟ کیا غسل میں عورت اپنی بال کو کھولے گی؟ اس سلسلے میں آج بیان ہے۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی امرأۃ اشد شعر رأسی افانقضہ لغسل الجنابہ وفی روایت وللحیضۃ فقال لا انما یکفیک ان تحثی علی رأسک ثلاث حثیات، رواہ مسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر کے بال یعنی میڈھیوں کی شکل میں جو بال کو باندھتی ہے جو عورتیں، تو میڈھیوں کی شکل میں باندھ لیتی ہوں، گوندھ لیتی ہوں جو کہتے ہیں، کیا غسل جنابت کے موقع پر ان کو کھولوں؟ اس بندھے ہوئے بال کو، میڑھے ہوئے بال کو، گوندھے ہوئے بال کو کیا میں کھولوں غسل جنابت کے وقت؟ اور ایک روایت میں حیض سے فارغ ہو کر غسل کے وقت، یعنی حیض جو ماہواری پیریڈ سے فارغ ہونے کے بعد عورت غسل کرتی ہے، تو کیا میں حیض سے فارغ ہو کر غسل کے وقت کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تو اپنے سر پر 3 چلو پانی بہا دیا کر، یعنی سر کی جو چوٹیاں ہیں، بالوں کی جو چوٹیاں ہیں، اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ شد یشد سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، شد یشد سے اشدو، یہاں پہ اشدو، کیا میں کھولوں؟ تو یہاں واحد متکلم کا صیغہ جس کے معنی باندھنا مضبوطی کے ساتھ، باندھنا مضبوطی کے ساتھ، انی امرأۃ اشدو، یعنی میں ایک ایسی عورت ہوں کہ میں مضبوطی کے ساتھ باندھتی ہوں۔ اشدو کا معنی مضبوطی کے ساتھ باندھنے کے۔ تحثی، ان تحثی، اتحثی، انڈیل ڈال دو، انڈیل تو، ڈال تو، حثیات، حفنات کے معنی میں ہے، یا پانی سے بھرے ہوئے دونوں ہاتھوں کے چلو۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جسے جنابت لاحق ہو جائے، ناپاک ہو جائے اور جسے حیض آیا ہو، اس کے لیے غسل کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری نہیں۔ البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو کھولنے کا حکم فرمایا، مگر یہ دونوں روایتیں باہم متعارض نہیں، کیونکہ بال کھولنے کا حکم محض استحباب کے لیے ہے، بہتر ہے کہ بال کھول دے۔ جنابت اور غسل حیض میں عورت پر واجب نہیں کہ وہ سر کے بال کھولیں، صرف بالوں کی جڑ یا سر کا چمڑا تر ہونا چاہیے، سارے بال تر ہونا ضروری نہیں۔ مسلم اور مسند احمد میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی ذریعے سے اطلاع ملی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عورتوں کو غسل جنابت و حیض کے وقت سر کے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار تعجب فرمایا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں کس طرح عورتوں کو بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ وہ عورتوں کو سر مڑوانے کا حکم دے۔ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ٹب نما برتن میں غسل کر لیا کرتے تھے، اور میں سر پر صرف 3 بار پانی ڈال لیتی تھی، گویا سر کے بال کھولنے کی ضرورت نہیں سمجھتی تھی۔ اس حدیث سے آج کے سبق میں پتہ چلا کہ جو عورتیں جنابت
کے موقع پر غسل کرے، غسل جنابت کرے، یا حیض کے بعد پاکی کے لیے غسل کرے، دونوں صورتوں میں اگر وہ چونٹیاں باندھی ہوئی ہے، بالوں کو مضبوطی سے باندھی ہوئی ہے تو ان کے اوپر ہے، چاہے تو کھولیں چاہے تو نہیں کھولے، نہ کھولنے کی صورت میں بھی اس کا غسل ہو جائے گا، پاکی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی اطمینان قلب کے لیے، اطمینان کے لیے کھولنا چاہے تو حرج نہیں، کھول بھی سکتی ہے، اس کے لیے اختیار ہے، لیکن کھولنا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ رخصت ہے، نہ کھولے تب بھی غسل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔